السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام نعیم اختر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ آدمی انسان کیسے بن سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ سوال وہ ہے جب سے انسان زمین پر آیا ہے یہ سوال اٹھتا رہا ہے اور اٹھایا جاتا رہا ہے۔ مثلا میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں یہ کہا ہے کہ میں نے ایک بزرگ کو دن کے اجالے میں چراغ لے کر کچھ ڈھونڈتے ہوئے پایا، تو میں نے اس سے پوچھا، بزرگوار دن کے اجالے میں چراغ لے کر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جانوروں اور درندوں کی صحبت سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے کسی انسان کی تلاش ہے۔ تو میں نے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے گزارش کی، بزرگوار میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، مجھے کوئی انسان نہیں مل سکا جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اسی لیے تو دن کے اجالے میں چراغ لے کر ڈھونڈ رہا ہوں، شاید مجھے انسان مل جائے۔ تو مرزا غالب جیسا کوہنا مشق شاعر بھی یہی کہتا ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے لیکن آدمی انسان بن جائے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اسی چیز کا اظہار کرتے ہوئے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے، کہ ڈیڈ باڈیز حرکت کر رہی ہیں، احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہی بات اقبال نے کہی تھی جب صنعتی انقلاب آیا اور اس کے اثرات ہم تک پہنچے، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو یہ مسئلہ تو ہے، المیہ بھی ہے کہ آدمی انسان بنے، بڑا مشکل کام ہے، اور اگر کرنے پہ تل جائے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے ایک نقطہ بیان کیا ہے، ظاہر ہے ان کی وسعت نظری تھی، وسعت فکری تھی، اور وہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ یہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، آدمی انسان بن جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا، تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی محبت کی گرمی کسی صاحب ایمان کے دل میں نہیں ہے تو آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو پھر آدمی انسان نہیں بن سکتا۔ جب تک انسان کامل سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک انسانیت نصیب نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو زندہ جانوروں پر تیر اندازی کی مشق ستم کرتے تھے، وہ لوگ جو زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، وہ لوگ جو صرف انسانوں کو قتل نہیں کرتے تھے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، انسانی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر پیتے تھے، یعنی آپ اندازہ لگا لیں وہی لوگ ہیں کہ جب مصر فتح ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کیا انقلاب آتا ہے، مصر فتح ہوتا ہے اور خیمے اکھیڑے جا رہے ہیں۔ فاتح مصر جناب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو خبر کی جاتی ہے کہ مصر فتح ہو گیا ہے، خیمے اکھیڑنے کا وقت ہے، اجازت مل جاتی ہے۔ اسی دوران ایک خیمے سے ایک لشکری دوڑا ہوا آتا ہے، جیسے وہ پریشان ہے، بے قرار ہے، اس کے چہرے سے پریشانی ہویدا ہے۔ وہ کہتا ہے، جناب سپہ سالار، ایک مسئلہ درپیش ہے کہ جب ہم نے خیمہ لگایا تھا تو خیمہ کافی دن لگا رہا، اس وجہ سے اس خیمے میں ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ اب اگر ہم خیمہ اکھیڑتے ہیں تو اس کے بچے گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، اس کے انڈے خراب ہو جائیں گے اور اس کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے میرا اور میرے خیمے والوں کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ ہم اس خیمے کو اس حالت میں اکھیڑ دیں کہ چڑیا پر ظلم ہو۔ فاتح مصر جناب سپہ سالار حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس خیمے کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ تو پھر فسطاط عربی کو خیمے، عربی میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں، مدینۃ الفسطاط کے نام سے پوری ایک آبادی اور شہر آباد ہوا۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیری الفت کی اگر ہونا حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہی فرق ہے عام صاحب علم اور صوفی کے درمیان۔
صوفی چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، اس لیے وہ انسانیت تقسیم کرتا ہے، اس لیے وہ محبتیں عام کرتا ہے، اور جو صوفیاء سے دور ہوتا ہے اس کا علم بھی فتنہ بن جاتا ہے، اور اس کی فکر بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ علم جو تزکیہ کی بھٹی سے نہیں گزرتا وہ بھی فتنہ ہے، اور ایسے شخص کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی فتنہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک علم کو مسلمان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔